بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف کے مسئلہ میں ایک غلط فہمی۔ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر نور الامین میں بیان فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 308، 9 اور 10۔ ایک بار ملی یکجہتی کونسل بنی تھی۔ اس میں سارے مسالک کے نمائندے موجود تھے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس کونسل کے صدر تھے۔ میں بھی اس کے مرکز کا رکن تھا۔ ایک مرتبہ کوئٹہ میں میٹنگ تھی۔ میں اور میرے داماد مولانا غلام مصطفیٰ شاکر، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، ہم اس میٹنگ میں شرکت کے لیے کوئٹہ گئے۔ ہم ہوٹل کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ سامنے سے مشہور دیوبندی عالم میاں اجمل قادری صاحب، جو کہ اس دعوت کے میزبان تھے، وہ آ گئے۔ ان سے الیک سلیک ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب، آج تو پھر خوب جیب ڈھیلی ہوگی۔ وہ فٹ کہنے لگے، بس جی، یہ لنگر قادریہ ہے۔ میں نے کہا، لنگر قادریہ؟ کہنے لگے، بے شک لنگر قادریہ ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ میاں صاحب ہنس گئے۔ خیر، وہ آگے چلے گئے، ہم بھی آگے آ گئے۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ پہلا سیشن ختم ہوا۔ اب نماز اور کھانے کا وقفہ ہوا۔ ہم کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میاں صاحب نے چونکہ بل دینا تھا، اس لیے وہ ہر کسی کی میز پر جا کر پوچھ رہے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ہمارے پاس بھی آئے، مجھے بھی پوچھنے لگے کہ پروفیسر صاحب، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے کہا، میاں صاحب ایک بات تو بتائیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آج آپ کا خرچہ بہت ہوگا، تو آپ نے کہا یہ لنگر قادریہ ہے۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ آج آپ کی منشا یہ ہے کہ ہمیں کھانا کھلا کر جو آپ کو ثواب ملے گا، وہ آپ سارے کا سارا آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے۔ کہنے لگے، بالکل یہی مطلب ہے۔ میں نے کہا، میاں صاحب، ہم اسی کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ہاتھوں سے 11ویں شریف کھا رہے ہیں۔ حیران ہو کر کہنے لگے، خواہ چاند کی 11 نہ بھی ہو؟ میں نے کہا، بالکل، چاند کی پہلی ہو، 5ویں ہو، 7ویں ہو، 10ویں ہو، 11ویں ہو، 16ویں ہو، 25ویں ہو، 29ویں ہو، جب بھی 11ویں والے پیر کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرو گے، ہم اسے 11ویں شریف کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے، اگر یہ بات ہے تو ہم یہ 11ویں ہر مہینے دلواتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے درمیان زیادہ تر غلط فہمیاں ہیں۔ جس دن اکٹھے بیٹھ کر ہر مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں گے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جھگڑے ان مولویوں نے پیدا کیے جن کی روزی روٹی کا مدار اسی بات پر ہے۔ میں کہتا ہوں، جوڑنے والے بنو، توڑنے والے مت بنو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حرام وہی چیز ہے جسے اللہ نے حرام کیا، تو پھر آپ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کہنے کی جرات نہ کریں۔ مزید جاننے کے لیے تفسیر نور الامین کا مطالعہ کیجیے۔ والسلام، آپ کا اپنا نثار احمد۔